بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایران اور چین کی گہری دوستی اور مجوزہ معاہدہ اور انڈیا کے لیے باعث پریشانی۔ ایران اور چین کے درمیان ایک حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے۔ دونوں ممالک کے مابین یہ اسٹریٹجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ 25 سال تک قابل عمل ہوگا۔ تاہم اس معاہدے کے چند ہی روز بعد ایران نے انڈیا کو چار بہار ریلوے منصوبے سے الگ کر دیا ہے۔ ایران کے مطابق انڈیا سے فنڈ ملنے میں تاخیر بتایا گیا ہے، جو انڈیا امریکہ کے زیر اثر یہ کر رہا تھا۔ 4 سال قبل ایران اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چار بہار سے زہدان تک ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ایران چائنا $400 بلین کے اس معاہدے کے تحت ایران اگلے 25 سالوں تک چین کو انتہائی سستی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں چین ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا۔ ایران نے چین کے ساتھ یہ معاہدہ امریکہ کی پابندیوں اور دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا ہے، اس لیے اس کے دورس اثرات کی توقع کی جا رہی ہے۔ معاہدے کے آرٹیکل 6 میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک توانائی، بنیادی ڈھانچے، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافہ کریں گے۔ دو قدیم ایشیائی ثقافتیں تجارت، سیاست، ثقافت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں یکساں نظریات کے حامل دو اتحادی، بہت سے مشترکہ دو طرفہ اور کثیر الجہتی مفادات رکھنے والے ممالک چین اور ایران ایک دوسرے کو اپنا اسٹریٹجک اتحادی سمجھتے ہیں۔ چین ایران کا اتحادی بن رہا ہے، جس کی امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے طاقتور ممالک کی شدید مخالفت ہے۔ چین کے لیے ایران اہم ہے کیونکہ وہ اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آزادی کے بعد سے اب تک انڈیا کی خارجہ پالیسی اسٹریٹجک خود مختاری کی تھی، یعنی انڈیا نے کسی خاص ملک یا کیمپ میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ وہ ایک غیر جانبدار اور غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا حصہ تھا۔ لیکن اب جو بھارت کے جو مفادات ہیں وہ دوستانہ تعلقات رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کی یہ پالیسی پچھلے چند سالوں سے مودی سرکار کے دوران کمزور ہوئی ہے۔ انڈیا کے ہمسائے ممالک میں یہ تاثر موجود ہے کہ انڈیا امریکی اثر و رسوخ کے زیر اثر ہے۔ ایران میں روس کے بعد سب سے زیادہ قدرتی گیس کا ذخیرہ ہے۔ خام تیل کے معاملے میں بھی ایران سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ معاہدہ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم ہے اور اس کی وجہ سے خلیجی خطے میں، مڈل ایسٹ میں بنیادی تبدیلی آئے گی۔ ایران اور چین کے ساتھ آنے سے علاقے میں ایک نیا پاور پلیئر ابھرا ہے۔ مشرقی ایشیا میں ابھی تک امریکہ ہی کا غلبہ تھا، لیکن روس بھی پچھلے کچھ سالوں میں اس خطے میں پہنچ چکا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال میں کوئی بھی کام اکیلے میں اور بلا وجہ نہیں ہو رہا، چیزیں مربوط انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو ایران اور چائنا کا معاہدہ ہے، اس پر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا اور یہ معاہدہ خطے میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز کرے گا، اور بھارت جو اپنی مسکولر پالیسی کی وجہ سے، جس میں اب وہ تمام اپنے ہمسایہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہے، اس اور اپنے آپ کو ایک بین الاقوامی کھلاڑی کے طور پر متعارف کروانا چاہتا ہے، تو اس کے بھی تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور ایک نیا پاور بلاک جس میں پاکستان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ اجاگر ہو گئی ہے، اور اب صرف پاکستان کو اپنے داخلی مسائل پر توجہ دینی ہے، اپنے اندرونی معاملات اور سیاسی عدم استحکام کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے
ان کی نالائکی اور نااہلی کا بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک کام نہیں کرتے، بلکہ یہ سارے کام ایک ہی وقت میں کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کاموں کو سنوارنے کی بجائے مزید بگاڑ میں جا رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اس بات کو نہ سمجھا تو یہ اپنا تو نقصان کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے، اور پاکستان کے یہ داخلی عدم استحکام کی وجہ سے جو چائنا ہے وہ الٹرنیٹ روٹس پر بھی غور و خوض کر رہا ہے، اور وہ اگر الٹرنیٹ روٹس پر چلا گیا تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئندہ بات نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔